یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لینا، میں نے پیسے کون دے گا؟ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا، دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آئے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدھی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہو۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا، اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔
تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے۔ اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کپشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا، کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہ نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تقریر کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرنا آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجیں آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دی۔ کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے،
اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا، بی بی دیکھی ہے، تجھے نہیں دیکھی ہے؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے قاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا، مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے، پھر تجھے نبی مانوں گا۔ اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا، مویا تا بندہ نہیں بولیندا گو کتھو بولنا ہے، یہیں کھڑا تھا، ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا ضب، ضب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں، تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت ہولناک ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، زاغت الابصار، کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا، سبحان۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا، پھر این ہو گیا، اسے گلے بھی آیا تو کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان، من انا، گوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، گوہ بول رہی، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا 10 بے ہون کی صلاح ہے، کہنے کہ وہ کلمہ پڑھ گئی ہوں، میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں،
کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا. آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے. تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل. ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے. لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے. روشنی میں سفر طے کرو. لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اور اللہ نے عربوں کو اتنا پیسہ دیا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں دی، اور وہ ذلیل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں. اچھی گاڑی ہونا اور 4 شادیاں کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا، اس کا نام عزت نہیں ہے، آزادی کا نام عزت. ہماری میٹرک کی کتاب میں ایک کہانی تھی، انگریزی کی ایک بڑی کتاب ہوتی تھی، ایک چھوٹی ہوتی تھی. تو اس میں کہانی تھی، ایک شہری کتا سیر کرنے جنگل جاتا تھا، تو وہاں اس کی جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. اب جنگلی کتا میں سکا سڑیا جا، شہری کتا دیا وکھیاں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا یار تو کی کھانا ہے؟ مطلب میں دودھ پینا، میں گوشت کھانا، پراٹھے کھانا. مطلب یار میں نے تو سکی ہڈی بھی نہیں لبدی، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاواں پیواں، کوئی میری پسلیاں بھی بھری جامن. ہاں آؤ چلو. اس کو لے کے چل پڑا. جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی آئی تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا. مجھے ان 2 انگریزی کی کتابوں میں بھائی ایک کہانی یاد ہے حرف بحرف. تو وہ کہنے لگے یار اے کی ہے کہ یہ پٹا ہے. کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ نوکری کا پٹا ہے، غلامی کا پٹا ہے. میں ایک بندے کا نوکر ہوں، غلام ہوں، پہرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گوشت کھلاتا ہے. یہ پراٹھے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پراٹھے کھلاتا ہے، انڈے کھلاتا ہے. تو وہ جنگلی کتے نے نا کہا بھائی تیرے پراٹھے تجھے مبارک، اور میری آزادی کی بھوک مجھے مبارک. میں آزاد رہ کر بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے غلامی کے گوشت اور دودھ سے. تو جا مجھے میری آزادی مبارک. ہم آزاد نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، آزاد نہیں ہیں. سب یہود و نصارہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ نوکر ہیں ان کے، یہ ان کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. تو یہ صرف اللہ کے نبی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا. تو صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ذلت کی چادر چڑھا دی. عزت تو خزل فیح والا، جب حکومت کے حکمران حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے. کب میرے نبی نے بات کی تھی، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی دی جائے گی. والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی سب کچھ تھا اور دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے کھینچ لی جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تم سے ہٹا دی جائیں گی. تو میرے عزیزوں، بچوں، میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو، لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل ہوں، ادھر سے غافل. میرے نبی پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے. تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج حقیقی اللہ دے نبی. جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی. نماز آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی. اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے. تو
آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا. وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے. اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی. اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. پیسہ 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 پیسہ. تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے. تاجر اس سے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے. سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے. تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں. کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے 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 اخیر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا. اور پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پھر آپ کے سننے کی طاقت سناؤ. آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا. آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا. جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو. اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا، اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا. کہا نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا. کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا. جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے. اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو محمد رسول. لا الہ الا اللہ. ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیس کا نام آ گیا. ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا. ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا. چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا. جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا. اور اللہ نے ایسا برابری کی. اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں. اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. تو دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ. ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے. کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے. اور تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفایاب ہو جائیں گے. تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے. تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے. تھوڑا سا امتحان ہے، پھر ہمیشہ کی کامیابی. آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا رہا ہوں، ایک حدیث بتا رہا ہوں. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا.
हिफ्ज़ अमानतिन, कभी धोखा ना देना। हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे रखना। इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना। तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीसिन, हमेशा सच बोलना। हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा ना देना। हुस्न खलीक़तिन, अपने अखलाक अच्छे रखना। इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, अपना रिज़्क़ हलाल रखना, अपने रिज़्क़ को हराम ना करना। आप लोग डॉक्टर हो, मरीज़ को कस्टमर ना समझो। हमारे डॉक्टर मरीज़ को गाहक समझते हैं, गाहक आ गया। जब मैंने छोड़ी थी मेडिकल लाइन और मौलवी बनने का इरादा किया था, तो मौलवी एक गाली थी, गाली 70 की दहाई में। और फिर हमारे लोकल हम ज़िम्मेदार हैं जो जंगली बिल्कुल लड़ाई मार कुटाई, हमारे पूरे इलाके के बड़े ज़िम्मेदारों ने चोर रखे होते थे। और वो चोरी भूख की नहीं होती थी, वो चोरी उस वक्त कत्ल का नहीं था रिवाज, वो था चोरी करवाते थे जिससे कि ज़िम्मेदार को ज़िल्लत हो। तो चोर रखे होते थे जो चोरियां करवाते थे, और ये बड़े फ़ख्र से होती थी कि फलाने दी असी मत छुड़वा देती थे, फलाने दा उठ छुड़वा देता। तो ऐसे माहौल में मौलवी एक कमी था और डॉक्टर एक बड़ा खूबसूरत नाम था, क्योंकि वो उस ज़माने के डॉक्टर कारोबारी नहीं थे, वो सिर्फ पैसे का पुजारी नहीं थे, वो मरीज़ को मरीज़ समझते थे। आज के डॉक्टर मरीज़ को मरीज़ नहीं समझते, उसे अपना कस्टमर समझते हैं, गाहक समझते हैं। तो बरकत हाथों से निकल गई है। तो मरीज़ को मरीज़ समझो, अल्लाह तुम्हें अपने ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएगा। हमारे दादे के छोटे भाई का ऊँट चोरी हो गया, तो मेरे दादे का बहुत बड़ा नाम था मुल्तान के इलाके में। तो उन्होंने तो बड़ी अपनी ज़िल्लत समझी, उन्होंने खोजी होते थे उस वक्त, वो खोजी लिए और उस कच्ची सड़कें चलते 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 डेरा गाजी खान तक कदमों के निशान, फिर आगे चोटी लगारियों की, वहाँ तक कदमों के निशान। आगे एक लगारी सरदार के डेरे पर वो हमारे दादा का ऊँट खड़ा हुआ था। तो उन्होंने जाकर कहा कि ऐ उठ साडा है, असी उहदे कदमां ते आए हैं। वो कहने लगा है तो चोरी दा, पर मैं कभी चोरी वापस नहीं की थी। फिर कहने लगा कित्थों आए हो? मैंने कहा जी तुलंबे चो आए। तो वो कहने लगा मियाँ गाने नूं जानदे हो? तो मेरे दादा ने कहा मैं उहदा बेटा। वो खड़ा हो गया, उसने उसको जफा डाला। कहने लगा तेरे प्यो दा मेरे उत्ते एहसान है, मैंने एक बारी तुलंबे पुलिस नप लिया। तो मैंने पूछा कि यहाँ किसकी चलती है? थाने में सिपाहियों से पूछा, उनका यहाँ मियाँ गाने की चलती है। नाम तो गुलाम मोहम्मद था, गाना जेवर को कहते हैं हमारी ज़ुबान। तो वो अपनी खूबियों की वजह से गाना मशहूर थे। तो उसने उनको एक सिपाही के ज़रिए पैगाम भिजवाया। वो आए, उनसे कहने लगा कि काम तो मेरा यही हुई है चोरियाँ, लेकिन मैं तेरे इलाके चोरी नहीं की थी, ते मेरी जान छुड़ा दी। उन्होंने थानेदार से कहा, उसने छोड़ दिया। तो कहा ऐ उठ अपना भी ले जा, ते ऐ है कि मेरी तरफ हदिया भी ले जा। तो ये माहौल था उस वक्त। उसमें मैंने कहा मैंने मौलवी बनना है, वो तो धमाका हो गया, वो जैसे क़यामत कायम हो गई। और हमारे तलंबे में एक बहुत गरीब ख़ानदान था, उससे एक लड़का डॉक्टर बना, डॉक्टर मोइन रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे वालिद हमेशा कहते वेख्या ही डॉक्टर मोइन गरीबां दा छोरा आई, अज केड़ा ना है ओदा। तो मौलवी बन गए, तेनों क्या पूछना है, तू मौलवी बन के करूँ की है? और आखिर एक दिन उन्होंने तंग आके मुझे 23 नवंबर 1972 को घर से निकाल दिया कि जो तू मौलवी बनना तो मेरे घरों निकल जा। इतना नीचे था ये मौलवी का तसव्वुर। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, अल्लाह की कसम, नबी की ज़िंदगी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है, उसे सीखो। मेरे नबी की हर चीज़ महफूज है, सीखो सीखो। मैं बरकत के लिए अल्लाह के नबी का नसब आपको सुनाता हूँ कि मेरे नसब पूरा लिखा हुआ है। 1874 में जो अंग्रेज़ों ने बंदोबस्त किया था उससे लेकर मुझ तक, बाकी उससे ऊपर तो लिखा हुआ ही नहीं है। वो 20 नाम बनते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैंने कोशिश भी की, मेरे ज़हन से निकल जाते हैं। बस आखिरी नाम मुराद याद है मुझे। मेरे नबी के नसब नामे में 80 नाम आते हैं,
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبه سجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تزری به سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات، جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں، ایڈا دا پیٹ، میں دل چاہیا بے وقوفا تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضوں کا علاج کرتا پہ، اتنے پیٹ نکلیا ہے، اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر میں بیٹھے، اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات۔ اکثر من المشذب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے، نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، عظیم الحامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگھی فرما لیتے تھے، اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں، تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے خوبصورت بھون نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا، اور ادعج، موٹی آنکھ تھی، اشکل،
लंबी आंख थी, अहवर, पुतली स्याह थी, सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद थी, और अश्कल, आंखों में सुर्ख डोरे थे, और अबरक, और इंतहाई चमकदार आपकी आंख थी, और अंजल, और इंतहाई नूरानी आंख थी, और अशफार ही वतफ़, और आपके ये जो अबरू थे बहुत लंबे, जैसे ये बच्चे नहीं लगा लेती हैं मसनूई, वो साफ पता लगता है मसनूई लगवाया तो ना लगाया करो, कोड़ी लगती हो। जो अल्लाह ने दिए हैं उसी पे गुजारा करो। मेरे नबी के ऐसे लंबे अबरू थे, लंबे और मोटे, जो जिससे आंख खूबसूरत हो जाती है। कुदरती हो फिर तो आंख खूबसूरत होती है, लेकिन तुसी कुत्ते को शा ठोक दे हो तो साफ पता लगेगा भाई 2 नंबरी की थी हुई। और मेरे नबी की आंख वैसे ही चमकती थी, तुम बच्चियां लेंस लगा के उसको चमकदार बनाती हो, पता लग जाता है। हाँ, जन्नत में अल्लाह तुम्हें आंख देगा कि ये जो तुम्हारे अबरू हैं, कभी उकाब को देखा है ऐसे पर फैलाते हुए? इतने बड़े अबरू होंगे आंख के, इतने कद के साथ नहीं, इतने कद में तो तुम्हारे आंखों के बाल ही तुम्हें छुपा लेंगे। जन्नत में अल्लाह कद देगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला। आपने हजरत यूसुफ का तो सुना है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन ये आपने बहुत कम सुना होगा, दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। उनसे हसीन अल्लाह ने कोई नहीं बनाया, किसी औरत को भी नहीं बनाया। तो दोनों मियाँ बीवी 130 फुट के थे, 130 फुट के थे। तो जब हम अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए तो ये कद दोबारा 130 फुट हो जाएगा। एक नौजवान मुझसे कहने लगे, जो मौलाना साहब हमें तो यही कद ठीक है, इतना लंबा कद लेके हम क्या करेंगे? मैंने कहा जन्नत की हूर का कद है 130 फुट, तू गया 5.5 फुट, तुझे तो वो जेब में डाल लेगी, उसको पौड़ी लगा के मिलेगा जाके। 130 फुट की पौड़ी बनाएगा जिस पर चढ़ के उसको जाके तो गले लगाएगा। तो मैंने कहा हमारा असल कद ही 130 फुट है, ये तो घिसते हम टाइम के पैसेज के साथ हम छोटे कदों के हो गए, आगे चल के और छोटे हो जाएंगे। एक जिम्मेदार ने मरासी को कहा मेरे घोड़े ਨੂੰ मालिश कर। मरासी बड़ी नाजुक कौम है, वो कहाँ काम करते हैं, वो तो खाली मुंह की खट्टी खाते हैं। वो उसको मालिश शुरू कर दी। जब जिम्मेदार कर गया वो जाके सो गया। जब सुबह उठ गया तो घोड़ा गायब था, चोर ले गए, उसे गले भी मारे गए। वो भागते गया, अपने घर से खरगोश लेकर आया और उसको रस्सियों से बांध के मालिश शुरू कर। जब जिम्मेदार बाहर आया, वो घोड़ा के दे, उसे सही है खलोता है, सो कहना मुराद फिटे मुँह तेरा, ये तो खरगोश है। नहीं सही घोड़ा है, मालिश की थी, तो घस 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 के सही बन गया, खरगोश बन गया। तो अल्लाह जन्नत में 130 फुट कद बनाएंगे, और सर के बाल यहाँ से चलकर और पाँव की एड़ी तक आएंगे। 130 फुट बाल होंगे, और उसमें तुम्हारे तो जुएँ निकलती हैं सरों से, वहाँ मोती होंगे, याकूत होंगे, ज़ुमर्रद होंगे ऐसे। और यहाँ शादी पे वो जो बनाती हैं, वो चौड़ा सा पता नहीं उसको लहंगा कहते हैं या क्या कहते हैं, उसको फिर वो उठा के चल रही होती हैं। अल्लाह ताला आपको लिबास जो पहनाएगा वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा, 3 मील के दायरे में। उसे उठाने के लिए खादिमात होंगी, आपको नहीं ऐसे उठा के चलना पड़ेगा। 3 मील के दायरे में घूमेगा, और 100 जोड़े हर ईमान वाले मर्द औरत को अल्लाह पहनाएगा। 100 जोड़े। अच्छा 100 जोड़े अगर खुद पहनने पड़ गए तो मर गया ना, 1 ते 2 ते 4 तो मोटे ही रह गए, और जब उतारने हो तो फिर रिवर्स, तो क्या होगा? आप सिर्फ इरादा करेंगी कि कपड़े बदलूं, एक नूर की चमक उठेगी और आपके अगले 100 जोड़े गायब होंगे और नए 100 जोड़े आपके ज़ेब तन होंगे। कोई लॉन्ड्री नहीं है, कोई सूटकेस नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, हर चीज़ से पाक। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमारा दर्जा बड़ा है या जन्नत की औरत का? आपने कहा दुनिया की औरत का दर्जा बड़ा है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा वो किस लिए? कहा उनकी नमाज की वजह से, उनके रोज़े की वजह से, और उनके सदक़े की वजह से, और उनकी इबादत की वजह से अल्लाह उन्हें जन्नत की हूरों से 70,000 गुना ज़्यादा हुस्न अता फरमा देगा। तो वो ज़िंदगी तो आगे आ रही है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने आंखें बनाई ऐसे खूबसूरत, जब आप ऐसे आंख उठाते थे तो अल्लाह की कसम कोई आपको देख नहीं सकता था, सब ऐसे हो जाते थे। सब सिर्फ 2 आदमी आपको देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बाकी कोई। कस्सल्लहया, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत,
अशम, नाक यहाँ से उठो, आगे से बारीक। वली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, सुर्ख। आप तो वो लगाते हो ना लिपस्टिक, आपके होंठ वैसे ही खून की वजह से सुर्ख। अशनब, आपके दांत ऐसे गोलाई में थे, या बेचारी कितने लड़के लड़कियों ने वो यहाँ लगाया होता है जो दांत ऊपर नीचे होते हैं, आपके ऐसे गोलाई में थे। और मुफल्लज, इन दांतों में थोड़ा खला था। ये बर्राक़ सनाया, और इतने रोशन थे जब हंसते थे तो दांतों से नूर निकल कर दीवारों पे पड़ता दिखाई देता था। सुभान अल्लाह। और गाल ना पिचके हुए न उभरे हुए, और सवा अलबतन व सदर, सीना और पेट बराबर था। तवील ज़नदैन, बाजू लंबे थे। रह पर रहा, हथेली चौड़ी थी। चौड़ी हथेली सखावत की अलामत होती है, और तंग हथेली, वेखो नहीं, तंग हथेली बुखल की अलामत होती है। आम तौर पे ये इल्म कैफा वालों की बात है, कोई शरीयत की बात नहीं। कि चौड़ी हथेली सखावत की अलामत होती है, तंग हथेली बुखल की अलामत होती है। आपकी चौड़ी हथेली थी, और आपकी उंगलियां साइल अल अतराफ, ऐसे लंबी और सीधी थी, जैसे मेरी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी, वैसे बिल्कुल सीधी थी। और सीधा कद था, सीधा बिल्कुल, जरा कोई टेढ़ापन नहीं। मसीह अल कदमैन, ऐसे चमकते थे आपके पाँव जैसे तेल लगा हुआ। और जरी अल मिशिया, अब तेज चलते थे। कदम छोटा होता था, चाल में तेजी होती थी, सहाबा को पीछे दौड़ना पड़ता था। और जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करके नहीं कहते थे, आप ऐसे करते थे। उंगली नहीं उठाते थे, ऐसे करते थे। ये उंगली उठाना मुहावरा है, तो मुझ पर उंगली उठाता है, आप ऐसे बुलाते थे। और जब आप खुश होते थे तो यहाँ से नूर निकलता था, और जब आप गमगीन होते थे तो आप ऐसे दाढ़ी पकड़ के बैठे होते थे ऐसे। ये पक्की निशानी थी कि आप पर कोई गम सवार है, आप ऐसे बैठे होते थे ऐसे। और आप बयान में बस इतना हाथ का इशारा फरमाते थे, सीधे हाथ में तो आसा होता था इतना। ये हमारे खतीब ने जो आस्तीनें भी चढ़ा लेते हैं और दबा दब बमबारी करते हैं, ठो ठो ठो। कभी पुरानी बात में कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे करीब एक मौलवी साहब आ रहे थे, तो हम भी चले गए देखने के लिए। तो जब वो आके बैठे हुए कहने लगे, तुसी मेज तो रखा नहीं। मैंने सोचा कि मेज की केड़ी लोड़ है, बयान तो माई के कर, तो मुझे समझ में नहीं आया। खैर वो मेज आ गया, 5 मिनट बाद पता लगा या 5 मिनट शुक्र है मेज टूटा नहीं। मेरा नबी बस इतना इशारा करता था, खूबसूरत अंदाज गुफ्तगू होता था, लोगों को इज्जत देते थे अपने कलाम में, कभी किसी का नाम लेकर अपनी गुफ्तगू में उसको बेइज्जत नहीं फरमाते थे। और जब आप हैरान होते थे तो आप यूं करते थे, ये आपकी हैरत की निशानी थी। जब आपको कोई दाएं बाएं से बुलाता था तो तुम मुझे बुलाओ, हाँ अब इसने मुझे बुलाया, मैं क्या करूंगा जी, सब आप यही करें। लेकिन मेरे नबी क्या करते थे जी, ऐसे करते थे, सिर्फ गर्दन नहीं फेरते थे। फिर इधर से बुलाया किसी ने, फिर आप ऐसे करते थे जी। कितना मुश्किल काम है, इधर से कोई बुलाता तो आप ऐसे करते थे। कितनी छोटी छोटी बातें आपको मैं बता रहा हूं अपने नबी की, सब महफूज हैं, पढ़ो सीखो। आपको खजूरों में बरनी खजूर पसंद थी और अजवा खजूर पसंद थी, और दूध की लस्सी आपको पसंद थी, और बकरी के दस्ती का गोश्त आपको पसंद था, और गर्दन का गोश्त आपको पसंद था। इतनी बातें किसी नबी की। सफेद लिबास पसंद था आपको, और रंगदार भी पहनते थे, लेकिन सफेद पसंद था आपको। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मस्जिद के सहन में हमारे नबी बैठे थे और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी, ऊपर 14वीं का चांद था। मैं कभी चांद को देखता, कभी आपको देखता, तो आप मुझे चांद से ज़्यादा हसीन नज़र आ रहे थे। फिर आपने अपने घर की ज़िंदगी हमें समझाई, बाप बन के दिखाया, खामिद बन के दिखाया, बेटा बन के दिखाया। काश मेरी माँ जिंदा होती,
اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر حامد بن کے دکھایا۔ 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی، اظہار محبت کر کے دکھایا۔ عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا۔ یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔ عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا، کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار بھرے پڑے۔ مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ کھلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے۔ اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ وہ تو انج کانپ گئے کہ ہیں ایک ہی ہو گیا۔ نہیں 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 یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ گھر کی زندگی سکھائے، باہر کی زندگی سکھائے، اولاد سے پیار کرنا سکھایا۔ آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے، لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے۔ آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے۔ میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا۔ تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں، اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، تو وہ بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں۔ ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی، تو ہم نے اسٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مصحف ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا؟ پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے۔ اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے۔ تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو۔ یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں اکٹھے پڑھیں، اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ایویں ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہو۔ تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے۔ ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے
کامیابی ہے، اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے۔ اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، چونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے، اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور باقی کھٹبٹ تو جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، وہ تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی۔ تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے، اور جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو، ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابوں سے نوازے گا۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان بچیوں کو قبول فرما، ان کو اعلیٰ طبیب بنا، ڈاکٹر بنا، ہمدرد انسانیت بنا، اس ادارے کو بابرکت بنا، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ طب کا علم عطا فرما، مریضوں کے لیے انہیں مسیحا بنا، مریضوں کے لیے انہیں ہمدرد بنا، مریضوں کے لیے انہیں شفا کا ذریعہ بنا۔ شفا تو دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو ذریعہ فرما لے، ان کی دواؤں کو ذریعہ فرما لے، اور ہمارے سارے تعلیمی اداروں میں یا اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کی تربیت فرما، انہیں والدین کا فرما بردار بنا، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، نیک و صالح اولاد مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے۔ غریب بندے تیرے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے عزتیں بیچ رہے ہیں، یا اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے، اور یا اللہ رزق کی فراوانی فرما دے، اور بددیانت اور ظالم اور یا اللہ ہوس پرست حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں نافرمانوں کے سپرد نہ فرما۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ، اور ان سارے بچیوں، اساتذہ، پرنسپل صاحب اور جتنے بھی شامل ہیں یہاں، ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اور ہم نے تیرے محبوب کا تذکرہ کیا اسے قبول فرما، اور اسے ہماری زندگی کا زیور بنا، ہماری زندگی اپنے نبی والی زندگی بنا، اس سے ہمیں آراستہ فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق کر۔ اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خامد اور بیوی ہے، کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خامند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار، لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ۔ تو ابتدائی انسانیت، بھائی گونج ہے آواز میں، گونج کو ٹھیک کرو گے، سسٹم والے آواز گونج رہی ہے۔ تو ابتدا انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی وہ خامد اور بیوی، انتہا بھی خامد اور بیوی ہے۔ اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی، ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ باقی ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتے ہیں، بیٹیاں شوہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ماں باپ پھر وہی خامد اور بیوی، پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔
पूरा मजमून चलता है कि खामिद और बीवी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, उनकी ज़िंदगी गुजारने के आदाब क्या हैं, उसूल क्या हैं। दो वजह से इसको ज़्यादा फैलाया गया है, एक इसकी अहमियत, एक इसकी नज़ाकत। अहमियत यह है कि ये बुनियाद है, ये अगर हिल गई तो सारा मुआशरा हिल जाएगा, इस पर सारे मुआशरे की बुनियाद है। ये दो ऐसी इकाइयाँ हैं जिससे सारे अदद वजूद में आते हैं। और नज़ाकत इसलिए है कि कोई रिश्ता टूटता नहीं, माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का रिश्ता टूटता नहीं। खामिद बीवी का रिश्ता एक बोल पे टूट जाता, एक लफ्ज़ होता है रिश्ता टूट जाता। तो इसलिए उसको महफूज रखने के लिए लंबे चौड़े कुरान ने मज़ामीन बयान की। किसी रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पे बयान नहीं किया। कुरान ज़मीन आसमान को लगाता मेरी निशानी है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, दिन और रात, वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहर बिमा यनफ़अुन नास, समंदर में बहरी जहाज़, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान से पानी, फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, ज़मीन का सब्ज़ा, वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, अल्लाह की मखलूक का चलना फिरना, वस्सहाबिल वतसरीफ़िर रियाह, हवाओं का हेर फेर, मौसमों का अदलना बदलना, वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, ज़मीन आसमान के दरमियान बादल, लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। तो ये मज़मून कुरान में कई दफ़ा आया है। मिन आयातिही व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। लेकिन किसी रिश्ते को अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरी बहुत बड़ी निशानी है माँ बाप बनाए, मेरी बहुत बड़ी निशानी है औलाद बनाई, मेरी बहुत बड़ी निशानी है पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ बनाए, इस जगह नहीं, बहन भाई बनाए। ज़मीन आसमान को अपनी निशानी, बहुत बड़ी निशानी। अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न मिनस समा अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ़्सिन वमा सव्वाहा। ये सब अल्लाह अपनी निशानियों के तौर पर मखलूक को जिक्र करता है। एक रिश्ते को अल्लाह कहता है कि ये भी मेरी बहुत बड़ी निशानी है, और उसको बड़ी निशानियों में लेकर आया। मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, कितनी बड़ी अल्लाह की निशानी है कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। वाकई मिन आयातिही, एक आयत छोड़ रहा हूँ, मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द, कितनी बड़ी निशानी है ज़मीन आसमान बनाए। वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, कितनी बड़ी निशानी है रंग अलग ज़ुबानें अलग। मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन नहार, मेरी कितनी बड़ी निशानी है सुलाता हूँ उठाता हूँ, वब्तिग़ाउकुम मिन फ़ज़लिह, रिज़्क़ की तलाश में तुम्हें लगाता हूँ। मिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमआ, मेरी कितनी बड़ी निशानी है बादल, बिजली, बारिश, गरज, चमक, कड़क। मिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिह, मेरी कितनी बड़ी निशानी है कि ज़मीन आसमान कायम हैं। ये जो मैंने आयात पढ़ी हैं, इसमें मेरा आपका जहन बराबर चल रहा है कि हाँ बड़ी निशानी, आसमान बड़ी निशानी, ज़मीन बड़ी निशानी, ज़ुबानों का मुख्तलिफ होना बड़ी निशानी, रंग रूप का मुख्तलिफ होना बड़ी निशानी, ज़मीन, बादल, बिजली, बारिश, कड़क, सब बड़ी निशानी। अब मैं वो आयत पढ़ने लगा जो मैंने छोड़ दी, जो शायद ये तलबा उलमा के ज़हन भी इस तरफ बहुत कम गया हो। मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने तुम्हें खामिद और बीवी के रिश्ते में जोड़ा, और तीन बातें बताई जो किसी रिश्ते में नहीं बताई। तुम्हें सुकून हासिल हो, मोहब्बत हो, गमखारी हो, तीन चीज़ें इस रिश्ते में बताएं, सुकून, मोहब्बत, गमखारी। और इसके लिए ताकत और लफ्ज़ इस्तेमाल कर, यतफ़क्करून है, लिल आलमीन है, यस्माऊन है, याक़िलून है। इन चारों में सबसे ताकतवर लफ्ज़ है यतफ़क्करून। तो यतफ़क्करून को यहाँ जिक्र किया कि मोटी अकल से इस रिश्ते की नज़ाकत समझ में नहीं आएगी और इसकी ताकत समझ में नहीं आएगी। बहुत गौर से सोचोगे तो इस रिश्ते की क़ुव्वत, इस रिश्ते का अल्लाह की निशानी होना तुम्हारे सामने खुल कर आएगा। तो भाइयों, मेरे अजीज़ों, एक तो मैं ये आपके सामने लाने की कोशिश की कि ये रिश्ता बहुत अहम है, सबसे बड़ा रिश्ता।
السلام علیکم. آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان سماعت فرمایا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی تقریر کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں. شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.